এই হজ্জাতে আল্লাহ জানা বুলন্দ করেছে নারে তাকবীর, মোহাব্বতান নারে তাকবীর। তাজ খতমে নবুয়ত, তাজ খতমে নবুয়ত, তাজ খতমে নবুয়ত, শান মুহাম্মদ মুস্তাফা, নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ, الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحكيمنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره
ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. داعیان محترم، خلف الرشید حضرت مولانا عبد المنان رحمہ اللہ، میرے پیارے برادر قاری اعجاز احمد، قاری ریاض احمد، حفاظ کرام، ارباب علم و دانش، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، عظمت قرآن کے حوالے سے قرآن کریم کی 5 مقامات سے سورہ یا آیات کی ترتیب سے نہیں بلکہ عددی ترتیب کے لحاظ سے میں نے مختلف مقامات سے آیات پڑھی۔ جو قرآن کی تفاصیل کا شغف نہیں رکھتے ان کو بتانا میرا منشا ہے، ورنہ علماء تو جانتے ہیں کہ میں نے یہ عددی ترتیب اس طرح رکھی کہ قرآن کی عظمت میں جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی وہ 1 آیت ہے، پھر 2،
پھر میں نے 4 کی، پھر 6 کی، پھر 8 کی۔ ان 5 مقامات پر اللہ نے قرآن کی عظمت بیان فرمائی ہے، اور میں بلا تکلف عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ان تمام آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے تو اس کے لیے 2 دن درکار ہے۔ ایک وقت میں تقریباً 6 گھنٹے کا بیان مجھے چاہیے، جو یہاں ناممکن ہے۔ لہٰذا میں یہ کوشش کروں گا کہ ان 5 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ 8 جمع 6 14 جمع 4 18 جمع 2 20 جمع 1 21 آیات کا خلاصہ آپ کے سینے میں بیک وقت بیان کر دیں۔ اور یہ جو حصول ہوتا ہے نا کسی چیز کو حاصل کرنا، اس کے لیے آپ کی 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہر انسان کی۔ آپ نے کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو پہلے نیت یا ارادہ، جستجو، اور دوسری آپ کی توجہ اور آپ کا ظرف۔ آپ کو میرے بیان سے وہی چیز حاصل ہوگی جس پر آپ کا غور ہوگا، آپ کی توجہ ہوگی، اور اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کی جستجو ہوگی۔ میں بلا تمہید حضرت مولانا عبد المنان رحمہ اللہ کے سجائے ہوئے اس گلشن علم و حکمت میں، جس کی محنت، جن کا اخلاص اور جن کا دین سے پیار آج ان معصوموں کے چہرے سے جھلک رہا ہے۔ اور یہی وہ علم ہے، ان کے سینے میں موجود یہ وہی علم ہے جو کائنات کے تمام علوم کا ماخذ ہے۔ قرآن is a derivative knowledge of all knowledges۔ تمام علوم نہیں ہیں، ہنر ہیں، ہنر۔ کائنات میں علم صرف ایک ہے جسے وحش کہتے ہیں، جو ارض و سما کے خالق نے قلب محمد پر اتارا، اور ایسے اتارا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اسے انسانوں کی نسل کے ان معصوموں کے سینے کی الماری میں ایسا بند کر دیا کہ دنیا کا کوئی ڈاکو، دنیا کا کوئی چور، دنیا کا کوئی دھوکہ دینے والا کائنات کی ہر چیز چوری کر سکتا ہے، مگر قرآن کی چوری نہیں کر سکتا۔ جب تک تمہارے بیٹوں کی، تمہارے بھتیجوں کی، تمہارے بھانجوں کی، تمہارے پوتوں کی، تمہارے نواسوں کی سینے کی الماری میں یہ قرآن بند ہے، اس قرآن کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے
کہ ان کی الماری میں قرآن بند کر کے اللہ لہک لہک کر کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پہلی آیت جو مفرد ہے، ایک آیت، میں اس کی طرف آ رہا ہوں آپ کی اجازت سے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن کا اتارنے والا، قرآن کا مالک، کلام کا مالک کہتا ہے اگر میں اپنے کلام کو کسی پہاڑ پر اتار دیتا تو میرے کلام کی ہیبت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خاشعا ڈر جاتا، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ. اچھا، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے کس سے؟ کس سے؟ قرآن سے. قرآن سے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کی ہیبت اتنی ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی صفاتی تجلی ہے جسے قرآن کہتے ہیں. اللہ کی صفاتی تجلی، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کی صفت ہے نا کلام، تو یہ تو اللہ کی صفاتی تجلی ہے جس سے قرآن ریزہ ریزہ، قرآن پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے. ذرا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اللہ کی صفاتی تجلی کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کی ذاتی تجلی کا عالم کیا ہوگا؟ بات میری سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کی صفاتی تجلی کی طاقت یہ ہے کہ وہ پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو اللہ کی ذاتی تجلی کا عالم کیا ہوگا؟ اگر اجازت ہو تو میں ذرا آپ کو اللہ کی ذاتی تجلی کی طرف بھی لے جاؤں. بس بیٹا، اللہ کی ذاتی تجلی کے لیے میں نے دیکھا طور پر اللہ کا ایک پیغمبر کھڑا ہے، موسیٰ کلیم، اور کہہ رہا ہے ربی ارینی انظر الیک.
اے اللہ مجھے اپنی ذاتی تجلی دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بلا تکلف جواب آیا، قال، اللہ نے کہا، لن ترانی، اے میرے کلیم تو میری ذاتی تجلی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اصرار کیا، نہیں رب العالمین مجھے تیری تجلی دیکھنی ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تو اصرار کرتا ہے تو پھر تھوڑا ہم تیرا امتحان لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ تو ہماری تجلی دیکھنے کے قابل نہیں ہے نا، تو ہم امتحان لیتے ہیں۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہماری تجلی دیکھنے سے پہلے ذرا پہاڑ کو دیکھ، اپنے سامنے والے پہاڑ کو دیکھ، اس پہاڑ پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے، تجلی کا بھی کروڑواں حصہ ڈالیں گے، سوئی کی نوک جتنا حصہ ڈالیں گے۔ اگر تو نے ہماری اس پہاڑ پر پڑنے والی تجلی کو برداشت کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ تو میری تجلی دیکھ سکتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى تجلو إِلَى الْجَبَلِ، جب اللہ نے پہاڑ پر وہ تجلی ڈالی، موسیٰ نے دیکھا، قرآن کی صداقتیں کہتی ہیں وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، دیکھ نہ سکے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، دو لفظ ہیں، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا اللہ نے فرمایا کلیم کہا تھا نا تو میری تجلی نہیں دیکھ سکتا، میری تجلی دیکھنے والا ایک ہے جو تیرے بعد آئے گا، تیرے بعد آئے گا، وہ تو وہ ہے جس کا وعدہ میں نے تم سے عالم ارواح میں لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جو تیری طرح میری تجلی دیکھنے کی خواہش بھی نہیں کرے گا، تو نے تو اپنی جستجو کو ظاہر کیا، میرا آنے والا مصطفیٰ اپنی خواہش کا اظہار بھی نہیں کرے گا، وہ تو اپنی پھوپھی صفیہ کے گھر میں سویا ہوگا، میں اپنا میسنجر جبرائیل کو بھیجوں گا، رسول اللہ کے پیروں پر وہ اپنے پروں کو رگڑے گا، اٹھائے گا، جگائے گا، محمد سے کہے گا اٹھو نا آمنہ کے لال، اٹھو نا عبداللہ کے یتیم، آج تو اپنے رب کا مہمان بن رہا ہے، تیرا رب تیرا میزبان بن رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو اللہ کی صفاتی تجلی تھی جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ اللہ کے کلام کی ہیبت ہے، اور وہی کلام ذرا غور تو کیجئے نا، اللہ نے ان معصوموں کے سینے میں بند کر دیا، یہ سینے کتنے پھر مضبوط ہوں گے۔ اور سنو، میرا پیغام دے دو واشنگٹن کو، میرا پیغام دے دو
کی عیسائیت کو میرا پیغام دے دو، انڈیا کے ہندوتوا کو، تمہارے پاس ہم سے مسلمان سے لڑنے کی چٹانیں ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم ان چٹانوں کے مقابلے میں جن الماریوں میں قرآن بند ہے، اگر ان معصوموں کا سینہ بھی تمہارے سامنے لائے تو ہم تمہاری طاقتوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ مت رہنا اپنی قوتوں پر۔ اس وقت کی سپر پاور نے بھی کہا تھا میں آ رہا ہوں تمہیں مٹانے کے لیے، مدینہ والوں 10 لاکھ کی فوج لا کر تبوک پر آ جاؤ۔ مدینہ کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو کیا سمجھتا ہے ہم قلت تعدد سے کی وجہ سے ڈر جائیں گے، عدم ذرائع سے ڈر جائیں گے؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں، عددی قوت نہیں ہے، مین پاور نہیں، فوج نہیں، ارے نہیں، ہمارے پاس تو اللہ کا قرآن ہے۔ آجا تو جس رنگ میں آتا ہے محمد اسی رنگ میں تیرا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ اب دوسری آیت، یہ مفرد تھی، ایک آیت تھی، اب 2 آیات۔ فرمایا یا ایوہ الناس، یا ایوہ المؤمنون نہیں ہے، مومنین نہیں ہے، یا ایوہ المسلمین نہیں ہے، یا ایوہ الیہود والنصارى نہیں ہے، کیا ہے؟ یا کائنات کے سارے انسانوں، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں، بلا تخصیص مذہب، بلا تخصیص مسلک، تم یہودی ہو، مجوسی ہو کہ ہندو ہو، یا ایوہ الناس، اے انسانوں۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اللہ کا پیغام، قد جاءتکم موعظہ، یقیناً میری طرف سے آ گئی ہے تمہارے پاس موعظت۔ قرآن تو رکھو یہاں، قرآن تو رکھو، کیا آ گئی ہے؟ موعظت۔ موعظت کے معنی کوئی بتائے گا؟ پڑھے لکھوں میں سے آپ کہیں گے مولوی کو تو پتہ ہے، یہ تو پڑھے ہوئے، آپ کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ قد جاءتکم موعظہ، عام طور پر موعظہ کہتے ہیں نصیحت، لیکن میں اپنے بھتیجے اسد کی اجازت سے ترجمہ اپنے وجدان سے کر دوں، عربی لغت سے کر دوں۔ قد جاءتکم موعظہ، میں نے تمہارے پاس بھیجی ہے موعظت۔ ذکر قرآن کا ہو رہا ہے، ذکر تمہارے پاس بھیجی ہے موعظت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آ گئی تمہارے پاس موعظت، وہدی اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت۔ اللہ نے قرآن کو کیا کہا؟ موعظت، ہدایت اور رحمت۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، ہدا و رحمہ للمؤمنین، اور موعظت پوری انسانیت کے لیے۔ اب سنو، موعظت کہتے تو نصیحت کو ہے، لیکن یہ موعظت کیسی نصیحت ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ اس نصیحت کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے 2 ایکڑ ہیں، بارش برستی ہے، 1 ایکڑ میں آپ ہل چلاتے ہیں، 1 ایکڑ کو آپ ایسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ دانا ڈالیں گے تو کس ایکڑ میں اگے گا؟ جس میں کیوں؟ اس میں کیوں ہوگا دانا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی مٹی کو نرم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کی مٹی کو نرم کر دیا، نرم کر دیا۔ جب وہ نرم ہوئی
تو نفوذ پذیری کے قابل ہو گئی. نفوذ پذیری کیا ہوتی ہے؟ پانی جذب کیا، جو وہ بارش برسی تھی، پانی جذب کیا، اس کے اندر جو بیکٹیریاز تھے وہ ایکٹیو ہو گئے، کیونکہ باہر کی ہوا ملی نا نرم ہونے سے، تو یہ اب بیج اگانے کے قابل ہو گئی. جبکہ وہ دوسرا ایکڑ جس کو آپ نے حل نہیں دیا تھا، اس پر پانی پڑا، ضائع ہو گیا، پھسل گیا، ضائع ہو گیا. اس میں بیج ڈالو گے تو نہیں ہوگا. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں، میں نے تمہاری طرف قرآن بھیجا جو تمہارے دل کی کھیتی میں ہل چلا کر تمہارے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور اس کی پذیرائی کے لیے تمہارے دل کو قابل بنا دیتا ہے. پھر جب قرآن قطرہ قطرہ بن کر، امرت امرت بن کر تمہارے دلوں میں اترتا ہے، جذب ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَہُدَا، پھر یہ تمہارے لیے ہدایت بن جاتا ہے. جب یہ ہدایت بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَرَحْمَةٌ، پھر یہ تمہارے لیے ذریعہ رحمت بن جاتا ہے. پھر فرمایا میرے محبوب قل، دوسری آیا، اس حصے کی دوسری آیا، اس مقام کی دوسری آیا، قل بفضل اللہ وبرحمتی، اللہ کے فضل اور رحمت سے، فبذالک فبذالک. تو خوش ہوتا ہے جب تیرا بچہ جوان ہو جائے، پھر تو خوش ہوتا ہے جب اس بچے کی جاب لگ جائے، تو خوش ہوتا ہے پھر جب اس بچے کو تو سہرے پہناتا ہے، اس کی شادی کرتا ہے، تو خوش ہوتا ہے جب تیرا ادھورا مکان پورا ہو جائے، تو خوش ہوتا ہے جب تیرا کوئی منصوبہ مال کا پورا ہو جائے، تو خوش ہوتا ہے جب تجھے رکھے ہوئے مال کا اچھا منافع مل جائے، تو خوش ہوتا ہے جب تیرے 5 ایکڑ 10 بن جائے، تو خوش ہوتا ہے جب تیری کپاس کا پروڈکٹ کا ریٹ زیادہ لگ جائے. نہیں، اللہ کہتا ہے تیری خوشی کی وجہ یہ نہیں ہے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ مومنو، خوشیاں مناؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے مومنو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. فَبِذَالِكَ، اس بات کی خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن عطا کر دیا. اب قرآن کیا ہے؟ آگے بتایا اللہ نے، ہوا خیر مما یجمعون، وہ جو تم دنیا کی ساری چیزیں جمع کر رہے ہو نا، ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے یہ قرآن بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو. میں تیسری آیت کی طرف آتا ہوں. تفسیر ابھی ادھوری ہے اس بات کی بھی، لیکن میں آگے آ رہا ہوں 4 پر. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میرا بھتیجا سرفناف ماشاءاللہ جانتا ہے اس سارے 4 میں صیغہ فاعلان کے ہیں. صیغہ فاعلان ہے. صیغہ فاعلان اس وقت آتا ہے جب مبالغہ کی چیز بیان کی جائے. عربی میں ہے انا غضبان، انا عطشان. انا غضبان کا مطلب ہے میں غصے میں ہوں، لیکن عام غصے میں نہیں ہوں، میں بہت غصے میں ہوں. جب کسی چیز، کوئی چیز اپنی انتہا کو چھوتی ہے تو وہ فاعلان کے صیغے میں آتی ہے. انا فی عطش، میں بھوکا ہوں. لیکن اگر کوئی عربی کہے گا انا عطشان، اس کا مطلب ہوگا سرائکی میں ادا میں بخ کنے مردہ، یعنی میری بھوک اپنی آخری حد کو چھو رہی. یہاں بھی اللہ نے اپنی صفت بتائی رحمت کی. رحیم نہیں کہا اپنے آپ کو، کہا الرحمن، وہ مہربان جس کی رحمت اور مہربانیاں اپنی حد کو چھو رہی ہیں. یعنی اللہ اپنی رحمت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں. علم القرآن
سکھایا قرآن خلقل پیدا کیا انسان کو، بالعموم انسان کو پیدا کیا، لیکن ایک انسان کو انسان کامل پیدا کیا، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ موسیٰ کی قوم ناراض ہوئی، اللہ ناراض ہوا موسیٰ کی قوم سے، ایک گناہ کیا، ایک۔ سنو ذرا فرق، ذرا اپنے محبوب کی رحمت کو دیکھنا اور ذرا ادھر بھی نظر کرنا۔ موسیٰ کی قوم نے ایک گناہ کیا، اس ایک گناہ کی پاداش میں اللہ نے موسیٰ سے کہا، ان سے کہو فتوبو الی باریکم، اپنے رب سے توبہ کرو۔ موسیٰ نے کہا کرو توبہ۔ قوم وضو کر کے وہ جو بھی اس وقت کی مروجہ عبادت تھی اس کے لیے تیار ہونے لگے۔ اللہ نے کہا میرے کلیم، ان کی توبہ یہ عبادت سجدے نہیں ہیں۔ ہاں میرے رب کیا ہے ان کی توبہ؟ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سے کہو یہ خود کو قتل کر دیں، خود کو مار دیں، اس کے بعد پھر میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ موسیٰ کی قوم نے خود کو مارا۔ 12 قبیلے تھے، ان قبیلوں کے سرداروں نے اپنی اپنی قوم کے گناہگاروں کو مارا۔ کوئی پہاڑ پر چڑھ گئے، وہاں سے پتھر باندھا سینے پر، لڑ کے خود کو قتل کر دیا، پھر توبہ قبول کی۔ موسیٰ نے یہاں کہا اللہ یہ تو ایک گناہ پر میری قوم کی توبہ ہے، اور جس محمد کی امت کی تو نے تختی حیات ہمیں دکھائی ہے وہ تو ماؤں سے زنا کریں گے، وہ تو بہنوں سے زنا کریں گے، سالیاں ان کے بستر پہ ہوں گی، سانسیں ان کے بستر پہ ہوں گی، منہ بولی بہنوں سے زنا کریں گے، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا میرے کلیم، تو میرا کلیم ہے، وہ میرا حبیب ہوگا، ان کی توبہ کیا ہوگی میں تجھے بتاتا ہوں۔ میرے کلیم، میرے حبیب کی امت کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کے پچھتاوے کے آنسو میرے پاس لے کے آئیں گے، تنہائی میں کہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے، اور ان کی آنکھ کا آنسو، توبہ کا آنسو، ندامت کا آنسو ابھی آنکھ سے نکل کر ان کے رخسار کے درمیان میں بھی نہیں پہنچے گا، میں ان کی معافی کا اعلان کر دوں گا۔ تو میرا کلیم ہے، وہ میرا حبیب ہوگا، قربان جاؤں۔ اسی لیے تو سید مظفر وارسی نے کہا کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے۔ سید ہے نا، خون ہے نا رسول اللہ کا مظفر وارسی، جو خون ہوتا ہے وہ خون ہوتا ہے، اس کا کلام بھی عجیب ہوتا ہے۔ کہا کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، کمال خلاق بنانے والے کی خلقت کی کمال ہے محمد، کہ پوری دنیا کو آدم و عیسیٰ تک اور پوری دنیا سے آدم سے لے کر قیامت تک اللہ نے تمام انسانوں کو، کائنات کو، نباتات و جمادات کو اپنی مرضی سے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، کن فیکون کے اصول سے بنایا، لیکن جب اپنے محبوب کی خلقت کی باری آئی، ہائے ہائے ہائے، وہ لکھتا ہے نا مفسر، اس نے تو حد کر دی، رسول اللہ کی سیرت کو ایسا بیان کیا، مجھے تو کبھی کبھی اس کی جب میں کتاب پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے رسول اللہ اب بھی مکہ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔
فرمایا میرے محبوب جب تیرے سر کو میں نے بنایا، تیرے سر کو میں نے برکت کے خمیر سے بنایا، تیرے چہرے کو میں نے اپنی رضا کے خمیر سے بنایا، وَصَدْرُهُ بِالرِّضَا وَلِسَانُهُ بِالذِّكْرِ، میرے محبوب میں نے تیری زبان کو اپنے ذکر کے خمیر سے بنایا، وَعَيْنَيْهِ بِالْحَيَاءِ، میرے محمد میں نے تیری آنکھوں کو حیا کے خمیر سے بنایا، وَرَاسُهُ بِالْبَرَكَةِ، تیرے سر کو برکت کے خمیر سے بنایا، وَصَدْرُهُ بِالرَّحْمَةِ، تیرے صدر کو تیرے سینے کو میں نے رحمت کے خمیر سے بنایا، وَيَدَيْهِ بِالسَّخَاوَةِ، اے میرے محبوب جب تیرے ہاتھوں کے بنانے کی باری آئی میں نے انہیں سخاوت کے خمیر سے بنایا، وَرِجْلَيْهِ بِالْإِسْتِقَامَةِ، تیرے پاؤں کو ہم نے استقامت کے خمیر سے بنایا، اور پھر جب تجھے بنا دیا تو پھر ہم نے قسمیں کھائیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے 2 قسمیں جنت کی کھائیں، 3 اور زیتون جنت کے پھل، اور 2 قسمیں ہم نے زمین کی کھائیں، وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، ہم نے 2 قسمیں زمین کی کھائیں، کیوں؟ 2 قسمیں جنت کی کھا کر اور 2 قسمیں زمین کی کھا کر میں نے کائنات والوں کو پیغام دیا، یاد رکھنا اگر کوئی حسین ڈھونڈو گے محمد جیسا حسین تمہیں نہ جنت میں ملے گا نہ زمین پر ملے گا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہ حسین جو چادر اوڑے تو اللہ کہے یا ایھا المزمل، جو کھردرا کمبل اپنے اوپر ڈالے تو اللہ کہے یا ایھا المدثر، جو مکہ کی گلیوں میں چلے تو اللہ کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، پھر اللہ نے حد کر دی، فرمایا لعمرک، اس کی عمر کی قسمیں بھی کھائیں، تو اسی لیے کہا مظفر وارسی نے کہ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، یہ کون محمد؟ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے جی؟ رجب۔ تو رجب کی نسبت سے سن لیجئے، وہ آدم و نوح سے زیادہ، وہ آدم و
نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ۔ میں نے معراج کی شب دیکھا، کسی آسمان پر آدم بیٹھا نظر آیا، وہ آدم کی منزل تھی، محمد کا راستہ بن گیا، محمد کا جادہ بن گیا۔ کسی آسمان پر میں نے دیکھا ہارون بیٹھا ہے، وہ ہارون کی منزل تھی، محمد کا راستہ بن گیا۔ میں نے کسی پہ دیکھا یوسف بیٹھا ہے، وہ یوسف کی منزل تھی، محمد کا راستہ بن گیا۔ میں نے کسی پہ دیکھا ایک اور موسیٰ کلیم بیٹھا ہے، وہ موسیٰ کی منزل تھی، محمد کا راستہ بن گیا۔ کسی پہ سیدنا عیسیٰ بیٹھے ہیں، وہ عیسیٰ کی منزل ہے، محمد کا راستہ بن گیا۔ اور آخری آسمان پر سیدنا ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اپنے دادا سے ملاقات ہوئی، وہ ابراہیم خلیل اللہ کی منزل تھی، محمد کا راستہ بن گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہ فرشتوں کی سردار ملائکہ جبریل کی منزل تھی، محمد کا راستہ بن گیا۔ اور اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ ہائے ہائے، قربان جاؤں اس مہمان مکرم پر جس کی تکریم خود میزبان بیان کر رہا ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ کسی نے کہا جناب سدرۃ المنتہا کی اگلی منزل کا حال تو بتاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں بتاؤں، اور وظیفہ خوار ملاؤں کی زبان سے کیوں بتاؤں، میں تو والنجم کی زبان سے بتاؤں گا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ۔ جاؤ تفسیریں بھی ڈھونڈو، اور سدرۃ المنتہا سے آگے افق الاعلیٰ میں اللہ اور اس کے حبیب کی ملاقات کو بھی تلاش کرو، سورہ والنجم میں تلاش کرو۔ تو کیا کہا کہ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ۔ ہر ایک پیغمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے سیرت النبی، ذرا سیرت سنیے نبی کی، یہ لفظ لکھا ہوا ہے سیرت النبی کانفرنس، نبی کی سیرت سنیے۔ بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے جو اور چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات اس کی، گنی نہ جائے صفات جس کی، یہی تو سلطان بحر و بر ہے میرا پیغمبر۔ تم بھی کہو میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کون پیغمبر؟ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے۔ طائف کے سفر کو یاد کرو نا، ہائے ہائے، طائف کے سفر کو یاد کرو نا،
سردار تانو تشنیع کر رہے ہیں. طائف کے بازاروں کے لڑکوں کو کہا اس کے پیچھے تالیاں بجاؤ, اس کو سنگ باری کرو, لہو لہان ہو جاتے ہیں. زید بن حارثہ کی چیخیں نکل گئیں, ادھر سے آتے ہیں تو ادھر سے پتھر برستے ہیں, زید ادھر سے آتا ہے تو ادھر سے پتھر برستے ہیں. جوتیوں میں خون جم گیا. وادی نخلا میں آئے, فرشتے بھی حاضر ہو گئے. زید نے روتے ہوئے کہا اللہ کے رسول ان بدبختوں کے لیے ایسی بد دعا فرمائیے جیسے نوح نے اپنی قوم کے لیے کی تھی. آپ نے فرمایا زید ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کرنے والا ہوں. زید کہتا ہے میں نے سوچا آج طائف والوں کی خیر نہیں, لیکن محمد کہہ رہا ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. جن بدبختوں نے, جن ظالموں نے میرے اوپر پتھر برسائے, میرے چہرے کو لہو لہان کر دیا, اے میرے رب تو اپنے محبوب کے اس لہو والے چہرے کو دیکھ کر کہیں غصے میں نہ آ جانا, غضب میں نہ آ جانا. میں محمد دعا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے زخمی کیا ہے تو ان پر اپنی رحمت کے پھول برسا دے. وہ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے, مصیبتیں اپنی جان پر لے, وہ تیغ زن سے لڑے نہتا, وہ تیغ زن سے لڑے نہتا. یہ ایک پہلو ہے, وہ تیغ زن سے لڑے نہتا, یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ غالب آ کر بھی صلح کر لے. وہ تیغ زن سے لڑے نہتا اور غالب آ کر بھی صلح کر لے. وہ کون محمد جو مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جسے شہ شش جہاد دیکھوں, وہ شاہ ہے 6 جہاد کا. تمہاری جہاد تو 4 ہے نا, سمتیں کتنی ہیں؟ سمتیں 4. کون کون سی؟ دائیں, بائیں, آگے, پیچھے. لیکن مظفر وارثی کہتا ہے نہیں, محمد شہنشاہ 4 سمتوں کا نہیں ہے, محمد تو 6 سمتوں کا بادشاہ ہے. آگے, پیچھے, دائیں, بائیں, اوپر, نیچے. جسے شہ شش جہاد دیکھوں, ان 6 جہاد کی تفسیر ادھار رہی انشاءاللہ پھر کبھی. جسے شہ شش جہاد دیکھوں, اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں. لگے جو مزدور شاہ ایسا, نہ زر نہ دھن سربراہ ایسا. بشر نہیں عظمت بشر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. ہوا افصح بمقالہ, ہوا افقد بمثالہ, ہوا اکمل بنوالہ, ہوا حامد ومحمد, ہوا مرشد ہوا راشد. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی, وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی, وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی. وہی ارفع الدرجات بھی, وہی اکمل البرکات بھی.
یہ کون محمد جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرے مخدوم، میرے چچا، میرے بزرگ، استاذ الاساتذہ چونکہ تشریف لا چکے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ حلالت کا شکار ہیں، میں ان کو زیادہ بیٹھنے کی زحمت نہیں دینا چاہتا، اور میرا جو ٹائم تھا الحمدللہ وہ بھی پورا ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ جو باقی 6 اور 8 آیات قرآن کی عظمت کی بچی ہیں، پھر موقع ملا تو ادھار رہا انشاءاللہ۔ کلا انہا تذکرہ، یہ 6 آیات بھی ہوں گی، اور فلا اقسم بمواقع النجوم والی سورہ واقعہ کی 8 آیات بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ بہت جلد اللہ موقع دے گا۔ وآخر دعوانا حضرت چلیں 16 17 18 ہی ہے نا، چلیں ان میں سے ایک دن میرا مصروف ہے، باقی 2 دن تو ہیں، تو یہ اجازت ہے کہ عدم مصروفیت کا دن حضرت کا حکم ہے جی، وعدہ رہا باقی سورہ عبس کی 6 اور سورہ واقعہ کی 8 آیات کی تفسیر جامعہ عبداللہ ابن مسعود میں ہوگی، لیکن وعدہ کرتا ہوں، آپ سب سے وعدہ لیتا ہوں، آپ سب آئیں گے، ہاتھ بلند کریں، آپ سب تشریف لائیں گے۔ جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت سے اجازت لوں گا کہ کہیں پھر میں دھند کی وجہ سے موٹر وے بند نہ ہو جائے، تو میں حضرت سے اجازت لوں گا کہ مجھے اجازت دیں۔